السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بھائیو، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کو جو ہے وہ غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ بہت زیادہ ظلم و ستم انہوں نے بڑھا دیے، اور جب بھی موقع ملتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف دیتے۔ جب انہوں نے تکالیف دی تو نبی علیہ السلام نے ان کے ہر حربے کو ناکام بنا دیا، اور ایک ان کا حربہ یہ بھی تھا کہ جو باہر سے پردیسی آتا تو اس کو پہلے جا کر ملتے، اور اس کو نبی علیہ السلام کے خلاف اتنا ورگلاتے کہ وہ پردیسی مسافر قسمیں کھا کر حلف مشرکین مکہ اس سے لیتے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو ہے وہ سننی بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات نا، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہاتھوں دین کا کام کروا لیتے ہیں۔ جہاں پر آپ کی شہرت نہیں پہنچنی تھی، یہ مشرکین مکہ جو ہے نا خود پہنچا رہے ہیں۔ یعنی کہ باہر سے جو آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر اسے مل کر اسلام کی دعوت دینی تھی نا، تو یہ دشمنی کے روپ میں خود جا کر نبی علیہ السلام کا پیغام ان تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ فرعون نے اتنے بچوں کو قتل کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر ہی پالا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نا عجیب و غریب حکمتیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے لطیف، کہ اللہ تعالیٰ ایسے باریک جو ہے نا راہوں سے آتے ہیں کہ بندے کو نا پہچان نہیں ہو پاتی۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک تھے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نا ایک شریف شاعر تھے، مالدار تھے، بہت ہی مہمان نواز اور بڑے عقل مند تھے۔ تو وہ نا مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ابھی یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تو قریش کے لوگ نا فوراً پہنچ گئے اور کہنے لگے، اے طفیل، تم ہمارے شہر میں کیوں تشریف لائے ہو؟ تو یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے تو ہمیں بڑا پریشان کر رکھا ہے، ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ہمارے اتفاق کو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ ان کی بات جادو کی طرح اثر رکھتی ہے۔ وہ باپ، بیٹے، بہن، بھائی، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان تو ایک کافر، تو اس کو وہ پھوٹ کہہ رہے ہیں کہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی مسلمان ہو گیا، ایک کافر، تو پھوٹ پڑ گئی۔ میاں بیوی ہیں، بیوی مسلمان ہو گئی ہیں، شوہر مسلمان ہو گیا، پھوٹ پڑ گئی۔ یہ اس کو نا اتفاقی کہہ رہے ہیں ظالم لوگ۔ تو کہنے لگے جو مصیبت ہم پر آ پڑی ہے، اس سلسلے میں تمہاری قوم کی طرح سے ہم بہت فکر مند ہیں، ہمیں بڑی فکر ہے، اور ایسا نہ ہو کہ جو ہمیں مصیبت پہنچی ہے تمہیں بھی پہنچ جائے، تم بھی اپنے خاندان سے جدا ہو جاؤ مسلمان ہو کر۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننی ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب طفیل بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، مجھے وہ برابر اسی طرح سمجھاتے رہے
تو میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو بات سنوں گا نہ آپ سے کوئی بات کروں گا، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو میں بیت اللہ چلا گیا، مسجد حرام۔ تو میں نے نا اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، اندازہ لگائیں، اتنا انہوں نے وڑگلایا، پروپیگنڈا کیا، تو انہوں نے نا کان میں روئی ٹھونس لی تاکہ ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہ آئی۔ تو کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے نا آپ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی تقدیر کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنانی تھی، تو وہ میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا کہ میں تو بڑا سمجھدار آدمی ہوں، اچھے برے کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنوں۔ چنانچہ انہوں نے نا روحی اپنے کانوں سے نکالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اپنے تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی۔ اب یہ بڑے شاعر بھی تھے، کلام کو سمجھتے تھے، کلام کی باریکیوں کو۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو ایسا کلام سنا ہی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ میں شاعر ہوں، میں کلام کو سمجھتا ہوں۔ تو پھر میں نے سوچا میں آپ سے بات بھی کروں، ٹھیک ہے، اگر اچھی بات لگے گی قبول کر لوں گا، بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ کہتے میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ آپ نماز پڑھ کر نا اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ نے مجھے نہیں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے داخل ہو گیا۔ میں نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا کہ ان کی بات نہیں سننی، یہ تو بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، شوہر بیوی کے خلاف ہو جاتی۔ اب جب یہ باتیں ہوئیں تو میں نے ان کو ساری بتا دی، تو کہتے میں نے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی کہ میں آپ کی بات نہ سنوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے جو آپ پر جو نازل ہوا ہے، جو آپ دعویٰ کرتے ہیں، وہ میں نے سنا ہے کلام۔ تو میں نے تو آپ کی یہ ان کو صدا کہا، حالانکہ وہ تلاوت تھی، میں نے آپ کی صدا سنی، وہ بہت اچھی بات تھی، آپ اپنا دین پیش کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں ایک شاعر ہوں، میں جو کہوں گا آپ اسے سنیں، پہلے میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہی ٹھیک ہے، تم اپنا کلام پیش کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشعار سنائے، شعر و شاعری کے۔ یہ عرب والے نا بہت زبردست شعر و شاعری کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَقُولُ فَاسْمَعْ، اب میں کہوں تم سنو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت فرمائی۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، فلق ناس مکی دور ہے نا، تو یہ جادو کے لیے الگ سے آپ پر دوبارہ نزول ہوا ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ وہ شاید جادو کے توڑ کے لیے فلق ناس نازل ہوئی تھی، نہیں، آپ اوپر دیکھیں گے نا سورہ فلق اور سورہ ناس کے مکیہ لکھا ہوگا، یہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی، اور یہ تقریباً 10 نبوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ابو طالب کی وفات کے بعد۔ تو فیل کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے تو اس سے زیادہ اچھا کلام سنا ہی نہیں۔ اچھا آج آپ پڑھ لے فلق ناس، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، پتہ کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ہم عربی نہیں نا، ہم اس کی فصاحت و بلاغت کو نہیں سمجھتے، ترجمہ مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے بار بار عرض کیا کہ علامہ اقبال کی شعر و شاعری ہو نا، آپ اس کو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیں تو اس کی وہ خوبصورتی برقرار ہی نہیں رہتی جو کہ اردو میں۔ تو بہرحال وہ کہتے میں نے تو ایسا کلام کبھی زیادہ سنا ہی نہیں،
نہ اس سے زیادہ عدل و انصاف والے دین سے آگاہ ہوا، میں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا طفیل بن عمر نے کہ اللہ کے رسول میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں، انہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو آپ نہ مجھے کوئی نشانی دیجیے، یعنی کہ کوئی معجزہ یا کوئی ایسی بات جو کہ میں اپنی قوم کو پیش کر سکوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اللہم اجعل لہ آیتن، کہ اللہ طفیل بن عمر دوسی کے لیے کوئی نشانی، کوئی معجزہ جو ہے نا وہ پیدا فرما دے۔ اچھا، یہ جو ہے نا قرآن و حدیث میں معجزے کے الفاظ نہیں آئے، قرآن مجید میں معجزے کے لیے آیت ان کے الفاظ آئے ہیں، آیت، تو فرمایا کہ اس کے لیے کوئی آیت جو ہے نا وہ یعنی کہ نشانی پیدا فرما دے۔ کہتے میری دونوں آنکھوں کے درمیان نا روشنی پیدا ہو گئی، نور، یعنی کہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ ادھر وہ بتی نہیں لگاتے آج کے دور میں، اگر وہ سرنگ میں جانا ہو، وہ اسے کہتے ہیں وہ قدرتی طور پر میرے نا دونوں آنکھوں کے درمیان سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ روشنی میرے چہرے کی بجائے کہیں اور ظاہر فرما دے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ان کے دین سے جدا ہونے کی وجہ سے میرے چہرے پر توبہ نعوذ باللہ عبرت ناک مسئلہ ہو گیا، یعنی کہ یہ روشنی کو وہ کوئی اور میں نہ دے دے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہی وہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نا اوپر والے بلائی حصے پر آ گئی، دائیں یا بائیں۔ جب میں گھاٹی سے نیچے اتر رہا تھا تو لوگ اس روشنی یا قندیل کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیسی روشنی ہے جو کہ میرے ساتھ ہے۔ پھر میں اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا۔ اب باپ کو اور بیوی کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ کہتے میں گھر پہنچا تو میرے والد میرے پاس آئے اور وہ بہت بوڑھے تھے۔ میں نے کہا ابا جان آپ مجھ سے دور رہیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی نا پھوٹ والی بات کہ بھی تم کافر ہو میں مومن ہوں، تو مسلمان تو پھوٹ پڑ گئی، جو مشرکین مکہ کہہ رہے تھے۔ یہ سن کر میرے باپ نے حیرت زدہ لہجے سے کہا پیارے بیٹے یہ کیوں؟ میں نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کر لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پیارے بیٹے میرا بھی دین وہی ہے جو تمہارا دین ہے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ غسل کریں، پاک کپڑے پہنیں، پھر میرے پاس آئے۔ یاد رکھیں اسلام قبول کرتے وقت غسل کرنا یہ سنت ہے، اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ کئی مرتبہ صحابہ کرام میں سے یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو غسل نہیں آپ نے کہا کہ کرو، ہاں اگر کر لے تو یہ اچھی بات ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لے یہ سنت کے درجے میں ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو وہ پھر غسل کرے اور کلمہ پڑھے، پاک کپڑے پہنے، پھر میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان کو اسلام کی تعلیم دی، قرآن مجید سنایا، تو وہ مسلمان ہو گئے میرے باپ۔ اس کے بعد میری بیوی آئی میرے پاس، میں نے کہا مجھ سے دور رہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے حیرانی کے عالم میں پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آخر کیوں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، شریک حیات ہوں۔ تو میں نے جواب دیا میرے اور تمہارے درمیان اسلام نے جدائی ڈال دی ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کر لی۔ یہ سن کر اس نے کہا میرا بھی وہی دین ہے جو آپ کا ہے، آپ کا دین ہے۔ اچھا یہ لگتا ہے یہ جو ہے نا عمر بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی نہایت شریف، مالدار، سخی، مہمان و اخلاق کے اچھے تھے۔ دیکھیں نا بیوی کتنی متی اور فرما بردار ہے کہ جو آپ کا دین میرا بھی دین، یہ اخلاق کا اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تم جو ہے نا ذوالشراء کے استحان کی طرف جاؤ اور وہاں سے کہ چشمے سے غسل کر کے آؤ۔ یہ نا بت تھا ذوالشراء ان کا دوسی قبیلے کا، تو یہ اس کا نام تھا۔ کہتے آج بھی وہ نا میوزیم کسی عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے۔
قدیم یعنی کہ نشانی کے طور پر۔ تو وہاں پہاڑ سے ایک نا چھوٹا سا چشمہ بہتا تھا، تو ادھر سے غسل کر کے آؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ جو ہے نا ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ بے جان پتھر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہ پھر غسل کر کے میرے پاس آئی میری بیوی، میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ کہتے والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ ان کو بھی دعوت دی ہوگی، والدہ نہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب نا طفیل بن عمر نے قبیلے دوست کو اسلام کی طرف دعوت دی، وہ روشنی تو ان کے ساتھ رہتی تھی نا بطور دلیل علامت، تو انہوں نے اسے قبول کرنے میں تاخیر کی۔ صرف چند لوگ مسلمان ہوئے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گویا جب ایک مرتبہ آپ کی محفل میں کوئی بیٹھ جاتا تھا نا، وہ معلم بن جاتا تھا، ایسی آپ کی صحبت کی تاثیر تھی، وہ جا کر تبلیغ کا کام کرتا تھا۔ اب جب یہ حاضر ہوئے مکہ ہی میں، تو میں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول قبیلے دوست نے تو نافرمانی کی ہے، دیکھیں نا 8-10 بندے آئے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو یہ سن کر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ بس قبیلے دوست کے لوگ اب ہلاک ہو گئے، جب کیونکہ آپ بد دعا کر دیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن نہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کرنے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے لگے، کہنے لگے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت عطا فرما، انہیں یہاں لے آ، اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت عطا فرما اور انہیں یہاں لے آ، اور اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت عطا فرما اور انہیں یہاں لے آ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کر کے اللہ سے تو کہا اے طفیل جاؤ اب دعوت پھر دو اور نرمی سے دعوت دینا، یعنی کہ نرمی سے پیش آنا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس چلے گئے اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت جو ہے وہ دیتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، حتیٰ کہ غزوہ بدر احد خندق بھی گزر گیا، تو پھر خیبر کے موقع پر 70 یا 80 خاندان گھرانے، اتنے قبیلہ ہوتا تھا، سارا کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت گئے جب آپ خیبر میں تھے، یعنی کہ خیبر بھی فتح ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلے دوست کو یا طفیل بن عمر کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا، خیبر میں سے۔ جی یہ صحابی تھے۔ اب دوسرے صحابی ہیں جی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بات ہم کر کے تو بات کو سمیٹیں گے۔ یہ نا ان کا قد نا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا لمبا تھا، رنگ جو ہے وہ گندمی تھا، بال نہایت گھنے تھے۔ اچھا یہ نا زمانے جاہلیت میں بھی سلیم الفطرت تھے، یعنی کہ جیسے عثمان غنی، ابو بکر، تو انہوں نے بھی بت پرستی سے بیزار تھے، بت پرستی سے بیزار اور موحد تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ کا ایک شخص ابو ذر غفاری سے آ ملا اور انہوں نے بتایا کہ مکے میں نا ایک شخص ہے، وہ بھی تمہاری طرح یہی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ادھر ادھر سے خبریں لینی شروع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ پھر حتیٰ کہ ان کو تسلی نہیں ہوئی تو اپنے بھائی 19 ان کا نام تھا، کہا مکے میں جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات لے کر آؤ، جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
اور یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے میرے پاس خبریں آتی ہیں، ان کی باتیں بڑی توجہ سے سننا، پھر آ کر مجھے بتانا۔ ان کا بھائی انیس مکہ چلا گیا اور انہوں نے خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سنی، پھر واپس آ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، میں نے وہ کلام سنا ہے، وہ شاعری نہیں ہے، شعر و شاعری نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا میری تسلی نہیں ہوئی، یعنی کہ خود جانے کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ بھائی کو ادھر چھوڑ کر آپ خود گئے مکہ۔ ہاں جی، پانی سے بڑا ہوا کہتے ایک مشکیزہ لے لیا اور مکہ جا پہنچے، بیت اللہ میں حاضری دی، طواف کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ اب یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، ظاہرہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ رات کا کچھ حصہ بیت گیا، ابو ذر غفاری بیت اللہ ہی میں لیٹ گئے، آب زمزم پی کر بھی گزارا کیا۔ حضرت علی کا ادھر سے گزر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا، حالانکہ یہ حضرت علی کی غالباً عمر 20 سال ہوگی، بالکل نوجوان۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے گھر چلیے آرام کیجئے، مہمان نواز تھے نا مکہ والے۔ ابو ذر غفاری ان کے پیچھے پیچھے چل دیے حضرت علی کے، اور آپس میں انہوں نے نا کوئی بات چیت نہیں کی، نہ جان نہ پہچان، بس خاموشی سے۔ تو نہ ابو ذر نے بات کی نہ حضرت علی نے۔ صبح ہوئی، رات ان کے ہاں قیام کی، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور پھر خاموشی سے نہ بیت اللہ آ گئے۔ یہ دن بھی گزر گیا، ابو ذر غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ پائے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے، حضرت علی کا پھر وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ شخص اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکا۔ وہ پھر کہا میں میرے ساتھ چلیے۔ حسب سابق پھر وہ نا کوئی بات چیت آپس میں کوئی گفتگو نہیں کی، نہ ابو ذر نے نہ حضرت علی نے، کہ میں کون ہوں، مکہ کیوں آیا ہوں۔ نہ حضرت علی نے پوچھا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو رات پھر انہوں نے ادھر بسر کی، صبح آ کر پھر بیت اللہ میں آ کر نہ بیٹھ گئے۔ تیسرا دن ہوا، یہی ہوا، تو حضرت علی نہ رات ہوئی تو ان کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے۔ چلتے چلتے پھر انہوں نے کہا کہ چلو میں پوچھ ہی لوں۔ تو انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کس کام کے لیے آئے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ میری رہنمائی کا وعدہ کریں اور راز میں رکھیں تو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا کہ میں جو آپ کہیں گے میں اس کو راز میں رکھوں گا۔ تو انہوں نے اپنی آمد کا سبب بتایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آسمان سے مجھ پر خبریں آتی ہیں، میں ان سے ملاقات کرنے آیا ہوں، اور میں بھی بتوں کی پوجا سے بیزار ہوں، میں نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، تو آپ ایسا کریں صبح صبح نا میرے پیچھے پیچھے چلے آئیں، میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے چلوں گا، اور جہاں پر خطرہ ہوگا نا میں آگے آگے آپ پیچھے پیچھے، تو میں پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا اور آپ نے چلتے ہی رہنا آگے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، مجھے تو جانتے آپ کو تو نہیں نہ جانتے، تو آپ کو میرے ساتھ دے کر آپ کی طرف نظریں اٹھیں گی، تو میں ہلا کروں گا، پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تو آپ نے اس طرح ہو جانا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ پھر نا ایسا ہی ہوا، تو یہ جو ہے نا ہوتے ہوتے
جو ہے نا انہوں نے کہا جس گھر میں میں قدم رکھوں تم بھی رکھ دینا. تو دار ارقم میں آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے نا. تو پھر حضرت علی کی ہدایت کے مطابق یہ پیچھے پیچھے چل دیے حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے تعلیمات سنی فوراً اسلام کو قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ تم نا قبیلے اپنا غفار ان کے پاس واپس چلے جاؤ اور انہیں میرے بارے میں آگاہ کرو. جب تمہیں اطلاع ملے کہ ہمارا غلبہ ہو گیا ہے تو پھر آنا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ان مکہ والوں کے سامنے کلمہ توحید کا اعلان کر کے جاؤں گا. یہ نا بڑا ایک جذبہ جوش ہوتا تھا. چنانچہ نا یہ حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھے بیت اللہ میں آئے بلند آواز سے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ہی مشرکین کا مجمع وہ تشدد کرنے پہ ان پر ٹوٹ پڑا. سب نے مل کر ان کو مار مار کر زمین پر گرا دیا. ان کو مار رہے تھے یہ مار کھا رہے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ادھر سے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا گزر ہوا عباس. یہ ابھی مان نہیں لائے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ابو ذر کو نا بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ان کے اوپر ہی گرا دیا تاکہ وہ جو ہے نا حضرت ابو ذر کو نا وہ مکہ یا یہ چیزیں لگے مجھے لگے. تو انہوں نے کہا افسوس اے قریش تمہیں معلوم نہیں یہ شخص جو ہے نا غفار قبیلے کا ہے تمہارے شام جانے والے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے نکلتا ہے. انہوں نے اس طرح انہیں مشرکوں کی جو ہے نا زد سے بچایا. اور دوسرے دن بھی ابو ذر غفاری جی پہنچ گئے بیت اللہ. جوش ہوتا تھا ایک جذبہ. پھر انہوں نے نا بلند آواز سے پکارا کلمہ تو پھر ٹوٹ پڑے. اس دن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بچایا. پھر یہ واپس چلے گئے. بہرحال جی حضرت ابو ذر غفاری کی کہتے نمایاں خصوصیات جو تھی نا تو آپ نے پر سچے ہونے کی تھی. آپ نے فرمایا کہ زمین میں اس کے لیے فرچے راہ بنی جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یعنی کہ ابو ذر سے زیادہ سچا میں نے آدمی نہیں دیکھا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی. اور یہ زہد میں بڑے مشہور ہوئے ہیں زہد میں. اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں ان کو نا مسیح بھی کہا جاتا ہے اس امت کا. یعنی کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا نا تو یہ پھر ربضہ مقام پر چلے گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک موقع پر غزوہ تبوک کے سفر کے درمیان میں نا ابو ذر کا نا رضی اللہ تعالیٰ اونٹ سست پڑ گیا. جب اونٹ جو ہے نا وہ سست پڑ گیا تو انہوں نے نا اپنا سامان اتارا پشت پر لادا اور پیدل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دی. کسی منظر پر ٹھہرے تو ایک مسلمان نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص اکیلا پیدل چلا آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن ابا ذر اللہ کرے یہ ابو ذر ہو. جب وہ قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ ابو ذر غفاری ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم کرے یہ اکیلے چلتے ہیں اکیلے ہی فوت ہوں گے اور قیامت والے دن اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا ہے. یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ آپ کو سارا مسئلے کا علم ہے وہ جو زکوٰۃ کا معاملہ اور پیسے نہ رکھنے کا معاملہ. تو پھر جب یہ فوت ہوئے نا صرف ان کی بیوی اور غلام کے سوا ان کے پاس کوئی نہیں تھا.
تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو غسل کفن کے بعد میری میت راستے میں رکھ دینا، اور جو قافلہ سب سے پہلے گزرے اس سے یہ درخواست کرنا کہ انہیں دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ جب وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو بیوی اور غلام نے اسی طرح کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق سے آ رہے تھے، عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ جنازہ راستے میں پڑا تھا، قریب تھا کہ قافلے کے اونٹ ابو ذر کے جنازے کو پاؤں تلے رون دیتے کہ اچانک ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اٹھ کھڑا ہوا اور بآواز بلند بولا، یہ صحابی رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر وہ اب ان کے ساتھی اونٹوں سے اترے، ان کا جنازہ پڑھا، انہیں دفن کر دیا۔ پھر ابن مسعود نے پورا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کے بارے میں یہ غزوہ تبوک کے سفر میں یہ بات کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔